ایک اگر قاریہ عورت ہے تو وہ دوسرے لڑکیوں کو، عورتوں کو آن لائن قرآن پڑھا سکتی ہے، اور معاوضہ بھی لے سکتی ہے، کیونکہ علماء کو، مدرسین کو معاوضہ لینا جائز ہے۔ حضرت آپ نے کل فرمایا تھا کہ حضور کے 2 بیٹے، بھئی 2 بیٹے بی بی خدیجہ سے تھے، کوئی سمجھا بھی تو کرو نا۔ وہ تیسرا بیٹا جو ہے مدینے میں ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، وہ تو بعد میں ہے، اس کا بی بی خدیجہ سے تو تعلق نہیں ہے نا۔ بی بی خدیجہ سے تو 2 تھے، عبداللہ اور قاسم، جس کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ وہ ماریہ قبطیہ سے تھا ابراہیم، اور جب وہ فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا كما يقول ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو حضرت اس کے لیے غم فرما رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، وہ کوئی اور فرقہ تو نہیں ہے۔ میرا پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میری منگنی ہوا ہے، 5 سال سے ایران میں تھا، میرا چاچا مجھے شادی نہیں دے رہا، تو وہیں سے لے کے آ جاتے، جان چھوٹ جاتی۔ بھئی ایران میں تو مسئلہ آسان ہے، وہاں سے شادی کر کے آ جاتی ہے، خود بخود راضی ہو جاتے۔ بہرحال بھی دعا وظیفہ یہی ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ رانا محمد اختر فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے تعلیم کے شعبے میں، لیکن وہ حاصل نہیں کری، اللہ کی مرضی ہے، اس کے ذمہ ہے محنت کرے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارے ذمہ کوشش ہے، باقی کامیابی اللہ دیں گے۔ کہتے ہیں جی کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہو تو اس کے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن جو ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو جب کثرت ذکر کرے گا تو اندر پاک خود بخود ہو جائے گا۔ ایک عورت نے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اسی دن اس کا حادثہ ہو گیا اور موت واقع ہو گئی، تو کیا بیوہ کی عدت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا؟ وہ بیوہ تو اس کی ہے ہی نہیں نا، وہ تو پہلے طلاق دے چکا ہے، وہ تو اس کی متعلقہ ہے۔ اگر ہم طائف الہدا کے راستے میں جائیں، وہاں تو میقات نہیں ہے، میقات تو اللہ کے بندے محاذات ہوتی ہے۔ مثلا اس سڑک پر میقات آئے گا، ہر سڑک پر تو نہیں آئے گا نا، اس کے برابر جب آپ گزریں گے تو میقات ہے۔ اس لیے الہدا والوں کو تو خود طائف کے اندر سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہم لوگ کنڈے سے شکار کرتے ہیں مچھلی کا، تو کیڑے وغیرہ پکڑ کے لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم نے 16 سال پہلے عمرہ کیا تھا، 4 دوست تھے، سر ہم نے جدے منڈوایا تھا، بڑی غلطی کی، پاکستان جا کے منڈواتے، اچھے سالون اور اچھے نئی مل جاتے۔ 4 کو دم پڑ گئی جناب، ایک ایک دم ادا کریں۔ اگر یہاں ہو تو عمرہ بھی دوبارہ کر دو اور دم بھی دے دو۔ اگر موبائل میں گانے بھرے ہوتے ہیں اور وہ موبائل بھی جیب میں ہوتا ہے جب حرم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، بھی ہمارے پیٹ میں بھی تو گند بھرا ہوا ہے نا، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، تو ایک گند اور صحیح۔
ہاں بالکل آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی غرض ہے کہ یا اللہ یہ میری غرض پوری فرما، میں عمرہ کروں گا، جائز ہے۔ ہم طواف کر سکتے ہیں بطور شکرانے کے کہ اللہ نے ہمیں مکہ نصیب کیا، کر سکتے ہیں۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے اگر جائیں اور احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا سنت ہے۔ جو آدمی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے صرف ایک بار عمرہ کریں، چاہے 100 بار کریں، ہر سال کرتے رہیں۔ احرام کی حالت میں اگر بال نظر آئیں، ہم چھپانے لگیں اور ہاتھ چہرے پر لگ جائے، کوئی حرج نہیں۔ میں جب پاکستان سے آئی عمرے کے لیے، حالت احرام میں تھی، جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو میرے آنسو نکل پڑے، تو میں نے آنسو ٹشو سے صاف کر لیے، کوئی حرج نہیں۔ امام کے پیچھے جب بھی آپ نماز پڑھیں، حنفی مسلک میں ان کو غور کرنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے فاتحہ۔ میرا کزن ریاض چودھری کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیٹی کا نام حفصہ طاہر ہے، انگلینڈ میں ہے، شوہر سے طلاق خراب، تعلقات خراب ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میرا سسر فوت ہو گیا ہے، وراثت میں میری بیوی کو جو حصہ ملا ہے وہ بینک میں رکھ دیا ہے، بینک سے جو منافع ملتا ہے اور میری ساس کو دیتے ہیں، بینک سے جو منافع ملتا ہے وہ تو سود ہے، حرام ہے، لینا ہی حرام ہے، دینا ہی حرام ہے۔ اگر کوئی بیوی کو کہے کہ گم کرو اپنی شکل یا دور ہو جاؤ مجھ سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نام محمد اسامہ ہے، قرآن پڑھنے میں مجھے لکنت محسوس ہوتی ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں۔ طواف زیارت کے دوران حتیم میں 2 نفل نماز ادا کر کے بقایا طواف شروع کر لیا، غلط بات ہے۔ طواف کے دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، پہلے طواف مکمل کریں پھر جا کے پڑھیں۔ احتیاطاً اگر آپ ابھی مکے میں ہیں تو ایک طواف پھر کر لیں، کیونکہ وہ طواف زیارت تھا، طواف زیارت تو فرض ہے حج کا۔ جو شخص اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور 5 سال تک بیوی بچوں کو نہیں ملتا، گناہ گار ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ ہر 6 مہینے میں ملنا ضروری ہے۔ محمد عمران 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جنگ میں رہتا تھا، ظالموں نے ناجائز قتل کر دیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور ظالموں سے خود بدلہ لے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان میں فوت ہو جائے تو اس کا غائبانہ جنازہ مکے میں پڑھا جا سکتا ہے، حنفی مسلک میں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔
ایک آدمی نے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کو بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی، بہرحال وہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ بیٹیوں کا حق کھا گیا۔ اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، ہر گناہگار کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ضلع بکھر سے ہے رضوان، آپ سے دعا کرتا دیکھ اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ ایک آدمی کو ناجائز قتل کر دیا گیا، اس کا قصاص میں کیا ہو؟ قصاص میں قتل ہے، لیکن وہ یعنی وقت کا حاکم لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی خود اٹھ کے قصاص لینا شروع کر دے۔ محمد توفیق کہتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی کے بچے نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ میں نے پشاور ایئرپورٹ سے احرام کی چادر باندھا، وضو کے بعد بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائی اور نیت چند گھنٹے کے بعد کی، یعنی خوشبو پہلے لگائی، نیت تو بعد میں کی ہے نا، لہذا دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اچھا نہیں کیا آپ نے۔ پہلے بھی بدن کو خوشبو لگانا جائز ہے، کپڑے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے بھائی شیخ ناصر اور ان کے ساتھ 100 آدمی ناجائز گرفتار ہیں جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر سرفراز خان، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حل کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے دم واجب ہوگی۔ عمرہ کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں غسل کر لیا، وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کہتے طواف سے روکتے ہیں، بھئی رش ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہیں، اگر اجازت دے دیں نا تم وہاں سے گزر بھی نہیں سکو گے، اس لیے سختی کے بعد تم نے بھی تو رستہ نکالا ہوا ہے، چادر باندھ کے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے روکنے کا حل سوچا ہے، تم نے روکنے کو توڑنے کا حل سوچا ہوا ہے۔ میں 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگیں اور استغفار زیادہ پڑھو۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، عمر 50 سال ہے، بیچاری لاٹھی پہ چلتی ہے، اگر وہ معذور ہے اور آپ کو کہے کہ میری طرف سے عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں۔ عورتیں تسبیح دے کے آتی ہیں کہ تم اس پر درود پڑھ دو، یہ غلط بات ہے کہ ایک بدعت نکالی ہوئی انہوں نے، تم خود پڑھو۔ میرے شوہر جو ہیں وہ استاد کی طرح رہتے ہیں میرے ساتھ، مجھے نہیں پتہ استاد کیسے رہتے ہیں، بھئی وجہ لکھو نا بیٹی۔ مرد عورت کو گالیاں دے سکتا ہے، کسی کو بھی گالیاں نہیں دے سکتا، گالی دینا جو ہے شریعت میں وہ تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گالی دیتا ہے وہ گناہگار ہے، بیوی ہو بچہ ہو کسی کو بھی گالی نہ دے۔ شریعت میں عورت کو مارنا جائز ہے، اتنا مارنا جائز ہے جتنا اس کی ادب سکھانے کے لیے ہو، اور وہ بھی تب مارنا جائز ہے جب وہ گناہ کرے، کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پہ، اسی طرح عورت کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو قرآن ہے کہ جیسے تمہارے حق کا اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ میرے شوہر پہلے ٹھیک تھے،
اب وہ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ حیا دے۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے تو سورۃ البقرہ میری بیٹی پڑھا کرو۔ میری کمر میں شدید درد ہے، موروں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو طریقے سے ان کے دوستوں کے ذریعے ان کو قائل کریں اور نماز پڑھائیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جوان بیٹی بھانجی بھتیجی کو سینے سے لگا کر چہرے پہ پیار کرنا منع ہے، بالکل منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں مرد کندھے مارتے ہیں، اگر میری بیوی بیٹی ایسا خطرہ ہے تو نہ کرو طواف، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہو۔ عمرے کا احرام نیت کرنے کے بعد عورت اپنے سر کی چادر پہ سجدہ کر دے، کوئی دم نہیں ہوگا۔ مجھے نماز میں غلط خیالات آتے ہیں تو بہرحال خیالات آنا الگ بات ہے، ان کو خود لے آنا الگ بات ہے۔ نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ نفلی طواف کے دوران احرام سے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ نفل واجب ہوتا ہر 7 چکر کے بعد، بالکل 7 چکر کے بعد ایک طواف ہوگا، پھر 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ حضور پاک کی زیارت کے لیے جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے اتنی امید ہوگی زیارت ہونے کی۔ میرے چھوٹے بھائی کی اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے، اللہ اس کو صحت مند اور طویل العمر اولاد عطا فرمائے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں محمد صادق اسلام آباد، انہوں نے سلام کہا علیہ السلام۔ طواف یا عمرے میں ایک کے لیے ایک۔ دوران طواف کھانا پینا اگر مجبوری ہو، جیسے روزہ کھولنے میں افطار کرتے ہیں، کر سے ورنہ نہیں۔ ہمارے گروپ کے ایک پتہ نہیں کون نے طواف کے بعد صفا مروہ شروع کی تو صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی، وہ صفا ہوئی نہیں، دم پڑ گئی۔ عمرے والوں کو بھی طواف الوداع ہاں کرنا ہوگا۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت کی ہے لیکن درمیان میں مجھے حیض آ گیا ہے، تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنے دن باقی ہے، اتنے دن تک آپ انتظار کریں، پاک ہو جائیں تو عمرہ کریں، ورنہ اپنی سیٹ آگے کرا لیں۔ میرے گھر والے عمرہ کیا، رات کو سو گئے، بال نہیں کٹوائے، بعد دن میں لیکن کپڑے بدلے گئے، اگر احرام کی حالت میں سو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ آدمی احرام میں ایسی چپل پہن کے آیا جیسے اوپر کا حصہ بھی چھپا ہوا تھا تو حنفی مسلک میں دب پڑ جاتی ہے۔ حالت احرام عمرے کے حجر اسود کو بوسہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات خطرہ یہ ہوتا ہے کہ عطر لگا ہوا نہ ہو۔ محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور یہ ان کی محنت ہے کہ آج اس ملک میں اسلام کی حکومت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟
کاٹ سکتے ہیں؟ پہلے اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتا ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کا عمرہ حج زیارت منظور فرما، سب کی آرزویں منظور فرما، سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، آج تیرے نام لیوا کو مسجدوں میں ہندوستان میں نماز کی بھی اجازت نہیں ہے اور دہاڑے قتل کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. اس کا بدلہ آپ ہی لے سکتے ہیں، کسی اور کی طاقت نہیں ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.